ہے آپ اپنا پڑھیں, آپ لڑکیوں کو نہ جھانکا تاکی کریں, آپ اپنا پڑھیں, آپ آرام سے گھر آ جائیں, اس میں کیا ہے؟ کوئی ضرورت کی بات چیت واقعی کرنی ہے تو کر سکتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے. مولانا طریق مسعود صاحب کی ویڈیو کو سماعت فرمائیں. لیکن اگر میل سے ہو سکتا ہے تو فیمیل سے ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کوئی ضرورت کی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے. واللہ یعلم المفسد من المصلح, اللہ جانتا ہے کس کے دل میں فساد ہے اور کس کے دل میں فساد نہیں ہے. سمجھتے ہیں نا؟ میں نے تو کو ایجوکیشن میں یونیورسٹی میں پڑھنا اتنا آسان کر دیا ہے, ہم تو ٹینشن ہی ختم کر دی. علماء تو بیانات میں یہ کرتے ہیں نظر کی حفاظت کرو, کو ایجوکیشن میں کسی کو نہ دیکھو, کوئی اچھی لگ رہی ہے تو بہت گناہ مل رہا ہے آپ کو, یوں یوں یوں. میں کہتا ہوں جو اچھی لگ رہی ہے نکاح کا پیغام بھیج کے شادی کرو. اتنا آسان کر دیا نا, شادی ہو گئی, دوبارہ اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی, اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہو رہی اور اچھی لگ رہی ہے اس سے بھی کر لو, پھر بھی ٹھڑک پوری نہیں ہوئی تو اس کا مطلب آپ کو خارش کی بیماری ہے. وہ ایک بادشاہ تھا نا, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک بادشاہ نے نجومی سے کہا مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے. نجومی نے کہا اس تاریخ کو جس کو یہاں خارش ہوتی ہے یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کو ایک نیا علاقہ آپ فتح کرنے والے ہیں. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے ذائچہ نکالا اور یہ بولا ہاں یہ اس کی علامت ہے, آپ کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو بڑا شہزادہ ہوگا. بادشاہ نے کہا مجھے ادھر بھی خارش ہو رہی ہے. نجومی نے پھر کتاب نکالی, ذائچے مائچے, بولا اب جو ہے نا ایک ملک کا بادشاہ آپ سے سلو کر لے گا. بادشاہ نے کہا ادھر بھی ہو رہی ہے. نجومی نے کہا آپ کو خارش کی بیماری ہے, کسی اچھے حکیم سے اس کا علاج. تو اگر 4 سے بھی خواہش پوری نہیں ہو رہی اس کا مطلب آپ ایک نمبر کے ٹھرکی ہیں, آپ کا دنیا میں کوئی بھی علاج نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہو؟ تو جو اچھی لگے نکاح کا پیغام بھیج دو, وہ مان جائے ٹھیک ہے, نہیں مانے دفع کرو, اس پہ لعنت بھیجو. دوستیاں نہ لگاؤ, پھر پٹانے کے چکر میں نہ رہو. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نکاح کا پیغام بھیجا نہیں, اس نے قبول کیا, پھر